نیشنز ٹو نیشنز، فرام کنٹریز ٹو کنٹریز وہ سفر کرتا ہوا گریجولی آیا. سوال یہ ہے یہ کیوں ڈارک ایجز بن گئی؟ یہ مغرب کا تعصب ہے جس نے آج مسلمانوں کی زوال پذیر علمی حالت کو دیکھ کر، آج گرے ہوئے پسماندہ مظلوم اور بدبخت مسلمانوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ایکسپلائٹ کیا ہے، اور ان کے پرعظمت ماضی کے دور کو بالکل اندھیروں کے پردوں میں چھپا کے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے. یہ ڈارک ایجز اس لیے ہے کہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، یونان کا دور ختم ہو گیا تھا، رومن امپائر کا دور آیا تھا، اور جب رومن امپائر کی سیولائزیشن اور رومن امپائر کا جو کلچر اور نالج جب زوال پذیر ہو گیا تھا، اس کے بعد یورپ تو نہیں آیا ڈائریکٹلی، رومن امپائر کے بعد یورپ کی سیولائزیشن تو نہیں اٹھی، درمیان میں 1000 سال اسلام کے آئے ہیں. ڈارک ایجز اس لیے ہے کہ پورا یورپ اس وقت ڈارکنس میں تھا، امریکہ ڈارکنس میں تھا، پوری ویسٹرن ورلڈ اگنورنس اور الٹریسی کے اندھیرے میں تھی. مگر اندھیرے میں یہ تھے، ہم تو نہیں تھے، ہم تو اس وقت ٹارچ بیئررز تھے، ہم علم کے چراغ جلا رہے تھے، علم کی شمع روشن کر رہے تھے ہمارے آبا و اجداد. کبھی مکہ میں علم کا چراغ جل رہا تھا، کبھی مدینہ میں چراغ جلا، وہاں سے پھر کوفہ کی سرزمین پہ علم کے چراغ جلے، وہاں سے دماسکس میں علم کے چراغ جلے، وہاں سے مصر میں علم کے چراغ جلے، وہاں سے قرطبہ میں علم کے چراغ جلے، وہاں سے کورڈووا کے بعد گرینیڈا میں علم کے چراغ جلے، بالا بکہ میں علم کے چراغ جلے، سیریا میں علم کے چراغ جلے، پھر بغداد میں علم کے چراغ جلے، پھر نیشا پور نظامیہ ایران میں علم کے چراغ جلے، پھر سینٹرل ایشیا میں علم کے چراغ جلے. وہ 1000 سال جسے مغربی دنیا نے اسلام دشمنی کے پیش نظر ڈارک ایجز کہہ کر مسلمانوں کے اس علمی کاوشوں اور علم کی اچیومنٹس کو اندھیرے میں پھینک دیا ہے، وہ ڈارک ایجز ان مغربی دنیا کے لوگوں کے لیے تھی، اسلام اور امت مسلمہ کے لیے نہیں تھی. اسلام 1000 سال تک مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو علم کا نور بانٹ رہا تھا. مغربی دنیا اور یورپ کے لوگ علم کی خیرات لینے کے لیے اس وقت دماسکس آ رہے تھے، قرطبہ آ رہے تھے، غرناطہ آ رہے تھے، بغداد آ رہے تھے، مصر آ رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ تاریخ علم لکھتے ہوئے اس کو ڈارک ایجز کہہ کر اپنے صفحات سے نکال دیا، اور رومن امپائر کی اچیومنٹ کے بعد ڈائریکٹ ماڈرن ویسٹرن ڈیولپمنٹس پہ آ گئے اور میڈیول ایرا کو. آج کتابیں میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ میڈیول ایرا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں کیا وہ ان حقائق کو بیان کرتی ہیں یا نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ماڈرن ورلڈ، میڈیول اور ماڈرن ورلڈ میں جو علم کا بریک تھرو ہوا ہے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے. آئیے ہم اس کا تھوڑا سا آج تاریخی جائزہ لیتے ہیں. اس وقت آپ کے دکھانے کے لیے میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ہسٹری آف دی عربز. یہ دنیا کا نامور مورخ ہے ویسٹرن، فلپ کے ہٹی، پروفیسر ہٹی کے نام سے، اور معروف کتاب ہے ہسٹری آف دی عربز. وہ کتاب میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، اس کا پیج 557 ہے، انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز کا یہ پیج ہے. ڈیٹیل میں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے شوق پیدا ہو اور ان کتابوں کی طرف رجوع کریں. میں اس کا صرف ایک پیرا آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. پروفیسر ہٹی لکھتا ہے، مسلم اسپین، یہ اسلام کے اسپین کے دور کی بات ہو رہی ہے، wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of medieval Europe between the middle of the 8th and the beginning of the 13th centuries. As we have noted before, the Arabic-speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world. Moreover, they were the medium through which ancient science and philosophy were recovered, supplemented, and transmitted in such a way as to make possible the renaissance of the Western Europe. In all this, Arabic Spain had a large share. اب اس اعتراف حقیقت کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ جو بات میں نے ابتدائی تھیسس کے طور پہ کہی ہے اس میں کوئی شک رہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن یورپ ہے اس میں علم کا جو عروج اور ارتقاء ہوا ہے وہ سارا کا سارا اسلام اور عربوں کی تخلیقات کا مرہون منت ہے. اور علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور کلچر جو ماڈرن یورپ کو پہنچا ہے اور یورپ سے پھر امریکہ پہنچا ہے وہ سارا کا سارا اس کا میڈیم اسلام ہے. مسلم عرب ہیں،
جن کے ذریعے اسلام نے یورپ اور اس کے ذریعے امریکہ تک کی دنیا کو روشن کیا ہے۔ اب ایک اور کتاب جو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ مونٹگومری واٹ، پروفیسر واٹ معروف آدمی ہے، ان کی کتاب ہے دی انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ۔ یورپ کا جو درمیانی پیریڈ ہے وہ 1000 سال، اس میں اسلام کا انفلوئنس کیا تھا۔ اس کتاب کا جو چیپٹر 3 ہے وہ ہے عرب اچیومنٹس ان سائنس اینڈ فلسفی، یہ پیج 30 ہے۔ اس کا صرف ایک پیرا آپ کے لیے پڑھتا ہوں جسٹ فار اے ریفرنس۔ وہ بیان کرتے ہیں دی عربs have really achieved great things in science. They taught the use of ciphers, Arabic numerals, although they did not invent them, and thus became the founders of the arithmetic of everyday life. They made algebra an exact science and developed it considerably, laid the foundations of analytical geometry. They were indisputably founders of plane and spherical trigonometry, which properly speaking did not exist among the Greeks, جو اسلام سے پہلے گریکس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ In astronomy they made a number of valuable observations. اس طرح یہ آگے بڑھتی چلی جاتی، بلکہ وہ کہتا ہے it is clearly difficult to balanced assessment of the scientific achievements of the Arabs. وجہ آگے بیان کرتا ہے چونکہ اسلام کے بارے میں لکھنے والوں نے، یہ خود لکھتا ہے، تعصب سے کام لیا ہے اور اس تعصب کی وجہ سے حقائق نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ ایک اسلامک سرویز ایک کتاب ہے اور اس میں والیوم 2 ہے اسلامک میڈیسن پر۔ ان میں کوئی آتھر مسلمان نہیں ہے، مینفریڈ اولمین۔ اس نے پوری کی پوری برانچز کو لکھا ہے، سروے آف دی ہسٹری آف عربک میڈیسن۔ پھر وہ اس میں بیان کرتا ہے، یہ ابن سینا کی جو کتاب القانون ہے، جو 18ویں صدی عیسوی تک انگلینڈ اور یورپ کی کتابوں میں میڈیسن میں شامل نصاب تھی، ابن سینا کی، اس کا اس نے فرنٹ پیج کی تصویر دی ہے۔ پھر وہ فزیالوجی اور اناٹمی کا کنٹریبیوشن اسلام کا لکھتا ہے یورپین ورلڈ میں۔ اس کے بعد پیتھالوجی کا کنٹریبیوشن اسلام کا لکھتا ہے یورپین ورلڈ میں اور میڈیکل سائنس میں۔ پھر ٹرانسمیسیبلٹی آف النس اینڈ اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر وہ ڈائٹیٹکس اینڈ فارمیسیوٹکس، اس کے بارے میں لکھتا ہے، فارمیسیوٹکس جو چیزیں ہیں میڈیسنز، اور اس کے بارے میں آگے الغرض اس طرح کی سیریز آف بکس ہیں جو اسلام کی اچیومنٹس کو بیان کرتی۔ اب میں 2-4 ریفرنس اس مقام پہ دینا چاہوں گا۔ ایک روزن تھال اسلامک کلچر، اس میں بیان کرتا ہے، اس کا والیوم 11 ہے اور پیج 336 جولائی 1937 کا شمارہ۔ اس میں روزن تھال بیان کرتا ہے، ان مسلم ڈیز کارڈوا was the center of European civilization and one of the greatest seeds of learning in the world. یہ صرف اعترافات ہیں چند ایک کہ کارڈوا اور اسپین کے اسلامی دور میں یورپین سیولائزیشن کی سب سے بڑی سیٹوں میں سے ایک علم کی سیٹ کارڈوا اور قرطبہ تھا۔ C.H. ہیسکنز نے ہسٹری آف میڈیول سائنس میں لکھا ہے، the broad fact remains that the Arabs of Spain were the principal source of the new learning for Western Europe. یہ studies in the history of medieval sciences میں وہ کہتا ہے یہ براڈ فیکٹ ہے کہ یورپ کے اندر جتنا علم اور سائنس آئی ہے اس کا جو بیسک پرنسپل سورس تھا وہ اسلامک اسپین تھا۔ بیرنز نے ہسٹری آف ہسٹوریکل رائٹنگز میں لکھا ہے، in many ways the most advanced civilization of the Middle Ages was not a Christian culture at all, but rather the civilization of the peoples of the faith of Islam. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وسطانی دور میں ان 1000 سال کے عرصے میں مغربی دنیا اور یورپ کی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، سیولائزیشن کا جتنا فروغ ہوا ہے، علم کو جتنی ترقی ملی ہے، اس کی بنیاد اور اس کا سورس کرسچن کلچر نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا کلچر تھا، اسلامک کلچر تھا۔ اور اس کی ایک واضح دلیل کے طور پہ کچھ ریفرنس